حیدر حیدر اول آخر. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ اولي الصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وشہادتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعجل فرجات محمد. آج کی یہ مجلس غم بسلسلہ شب ضربت سرکار حضرت امیر المؤمنین یعصوب الدین ولی مطلق سرکار حضرت مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انعقاد پذیر ہے. جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ سیام جو کہ اللہ رب العزت کے 12 مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر، اور بالخصوص اس خطہ سرزمین عراق، شام، لبنان، پاکستان، ہندوستان، جہاں جہاں بھی ولی مطلق امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت مطلقہ پہ غیر مشروط ایمان رکھنے والے موالیان حیدر کرار رہتے ہیں، وہ ان ایام کو، ایام شہادت امیر المؤمنین کو بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اور بالخصوص ماتمداری کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہر محب اہل بیت غمگین ہوتا ہے، سوگوار ہوتا ہے، اور جو شیعان حیدر کرار ہیں وہ بالخصوص ان دنوں کے اندر ماتم امیر المؤمنین برپا کرتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے کہ صرف جناب رسول خدا اور جناب سیدۃ النساء سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں، اور سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں، اور جناب حسنین کی بارگاہ میں ہی ہم صرف ان مجالس کے ذریعے پرسہ ہی پیش نہیں کرتے، بلکہ ساتھ ساتھ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے تمام جو مسلمان ہیں ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں، اور ان سے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ نبی کے جانشین کے قتل پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ یا تو آپ اس چیز سے لا علم ہیں کہ ماہ سیام کے اندر مسجد کوفہ میں 40 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے قریب ترین ہستی، جنہیں دنیا امیر المومنین علی علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، ان کی شہادت ہے. یا تو آپ اس چیز سے لا علم ہے، یا پھر
آپ قتل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس لیے بھی خاموش ہیں کہ آپ کے روابط مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں کے ساتھ. شیعان حیدر کرار کو مجالس کا اہتمام کر کے، ماتمداری کا اہتمام کر کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل سے اظہار برات کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل بے نقاب ہو اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل قاتل کا دنیا کو پتہ چلے. کیونکہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، یہ مسجد کوفہ میں 40 ہجری کے اندر علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، یہ ناظرین و سامعین کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے مسلمانوں کے نزدیک یہ کوئی معمولی واقعہ ہو، لیکن یاد رکھیے گا یہ علی کا قتل ہے. یہ صرف علی کا قتل نہیں، حقیقت کے اندر یہ نفس اللہ کا قتل ہے، یہ عین اللہ کا قتل ہے، یہ وصی رسول اللہ کا قتل ہے، یہ خلیفۃ الرسول بلا فصل کا قتل ہے. کوئی معمولی ہستی نہیں ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جہاں فضائل پڑھے جاتے ہیں اور جہاں پہ قصائد پڑھے جاتے ہیں اور جہاں پر دنیا مولا علی کے نام پہ ہونے والی قوالیوں پہ جھومتی ہے، وہاں لوگوں کو اس امر کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ علی کے نام سے آپ لوگوں نے دلی سکون تو حاصل کر لیا. آپ میرا خطاب ان غیر شیعہ بھائیوں سے ہے جو اس وقت میری گفتگو سن رہے ہیں کہ آپ نے قوالیوں کے اندر علی کے نام سے اپنے دل کا سکون تو حاصل کر لیا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان افراد کو نہیں پہچانا جنہوں نے علی کا حق غصب کیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے اظہار برات کیوں نہیں کیا کہ جنہوں نے علی کی ظاہری زندگی میں بھی علی کو ستایا اور علی کے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان پہ ظلم و ستم جاری رکھا؟ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. دیکھیے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی فرقے ہیں، ان تمام فرقوں کے نزدیک چاہے ظاہری طور پر ہی، حقیقی طور پر نہ صحیح لیکن ظاہری طور پر بھی افراد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی کرتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا اہل سنت جماعت ہو، چاہے اہل سنت والجماعت ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، سلفی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، چکرالوی ہو، یا کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہو. علی کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جس کا انکار کرنے والا سوائے ناسبی اور خارجی کے کوئی اور بندہ یہ جرت نہیں رکھتا کہ وہ علی کا انکار کر سکے. بے شک قبلہ بھی. اگر ہم سلسلہ فقاہت کو دیکھتے ہیں تو یہ جتنے فقیہ ہیں وہ بھی اپنا تعلق اور اپنا رشتہ علی سے جوڑتے ہیں. اگر ہم سلسلہ صوفیاء کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنا تعلق اور اپنا رشتہ علی سے جوڑتے ہیں. اگر ہم سلسلہ طریقت کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی چاہے وہ نقشبندی ہوں، چاہے وہ قادری ہوں، چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے وہ سہروردی ہوں، وہ بھی اپنا تعلق علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے جوڑتے. آپ اہل حدیثوں سے پوچھئے تو وہ کہیں گے ہم بھی علی کو مانتے. آپ دیوبندیوں کو پوچھئے تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہم علی کو مانتے. آپ
وہابیوں سے پوچھ لیجئے، سلفیوں سے، بریلویوں سے پوچھ لیجئے، سب علی کا دم بھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ہی حقیقت میں علی والے ہیں اور ہم ہی علی سے محبت کرنے والے ہیں، علی ہمارے ہیں۔ لیکن میں اب غیرت مند بندے سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زبانی جمع خرچ بند کیجئے۔ یہ کہہ کے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر آپ علی والے ہیں تو آپ کو اس بات کی معرفت کیوں نہیں ہے کہ اگر آپ علی کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کی معرفت کیوں نہیں، آپ کو اس بات کا علم کیوں نہیں کہ علی کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے کون، علی کا حق غصب کرنے والے کون تھے، کنہوں نے علی کے خلاف سقیفہ بنو سعدہ میں اجلاس بلایا، کنہوں نے علی کا حق غصب کرنے کے لیے اعلان غدیر کو بلایا، کنہوں نے علی کا حق غصب کرنے کے لیے علی کے گھر پہ حملہ کیا، کنہوں نے علی کا حق غصب کر کے جناب سیدہ پہ ظلم و ستم کیا۔ دعویٰ تو آپ کا ہے کہ ہم بھی علی والے ہیں، دعویٰ تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جی علی ہمارے چوتھے امام ہیں، علی ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، ہم خلفاء کی لسٹ میں حضرت علی کو مانتے ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس کہ آپ کے قول و فعل کے اندر اتنا تضاد ہے کہ آپ کو آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ مولا متقیان علی علیہ السلام کے قاتل کون تھا، اس قتل کی وجہ کیا تھی۔ پہلے نمبر پہ تو آپ کو حقیقی طور پہ تو کائنات میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کون ہے، لیکن اللہ اور نبی نے جتنا علی بتایا کم از کم اتنا تو علی پہ ایمان ہونا چاہیے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، جی ہم بھی علی کو مانتے ہیں، بس یہی تو فرق ہے، اور اسی فرق کو میرے ناظرین و سامعین ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ شیعہ حسن عشری میں اور غیر شیعہ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ غیر شیعہ علی کو مانتا ہے اور شیعہ علی پر ایمان لاتا ہے۔ نعرہ حیدریہ علی علی مولا جی قبلہ جی ماشاءاللہ۔ غیر شیعہ علی کو مانتا ہے۔ لوگ دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر کہ علی کے نام پہ پڑھے جانے والی قوالی بندے بے حال ہو جاتے ہیں، بندے وجد میں آ جاتے ہیں۔ اس میں بندوں کا کمال نہیں، یہ معجزہ ہے علی کے اسم کا۔ کیا بات ہے قبلہ ماشاءاللہ۔ یہ معجزہ ہے علی کے نام کا، یہ معجزہ ہے کہ علی کا نام بندے کو بے خود کر دیتا ہے، بندے کو اطمینان دیتا ہے، بندے کو سکون دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں مسلمانوں کے قوالوں کی بات نہیں کرتا، غیر مسلم ہندو، غیر مسلم سکھ، یہاں تک کہ غیر مسلم عیسائی اور یہودی گلوکار جو ہوتے ہیں، اگر وہ بھی نام علی کے اوپر لکھا ہوا کسی کلام کو اگر پڑھیں تو ان کے منہ سے بھی خوبصورت لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندو بھی علی علی کرتے ہیں، سکھ بھی علی علی کرتے ہیں، بلکہ وجد میں آ جاتے ہیں لوگ۔ یہ قوال جو ہیں، قوالیوں کے اندر مولا علی کا نام، جب یہ قوالی گاتے ہیں یا قوالی پڑھتے ہیں، اس وقت ان کی محفل سما جو ہے وہ معراج پہ چلی جاتی ہے، جب من کن تو مولا کی تسبیح کرتے ہیں اور قوالی کے ذریعے لوگوں کو علی علی کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر لوگوں کی سماعتیں جب علی علی سنتی ہیں تو پھر وہ جھومتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے اس میں علی علیہ السلام، اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ علی کو ماننے والے، یہ درباروں پہ مزاروں پہ علی علی کے نعرے لگانے والے،
آپ کسی بھی مزار پہ چلے جائیں، چاہے اس نے بھنگ پی ہو، چاہے نہ پی ہو، چاہے سادہ ہو، چاہے چرس پی ہو، علی 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 کر رہا ہوگا. بھائی کرتا رہے، ہمیں کوئی اس کے نہ کرنے کا ہمیں کوئی نقصان نہیں، اس کے کرنے کا ہم شیعوں کو کوئی فائدہ کوئی نہیں. جس نے علی علی کرنا ہے اس نے اپنے لیے کرنا ہے. لیکن یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کو صوفیاء میں ایسے ایسے نظر آئیں گے، پیروں فقیروں میں ایسے ایسے نظر آئیں گے. یہ سب علی کو ماننے والے. ان میں اور ہم میں بڑا فرق یہ ہے کہ یہ جتنے علی علی کرنے والے، قوالوں کے آگے ناچنے والے، قوالوں کو پیسے دینے والے، قوالوں کے آگے دھمالے ڈالنے والے، مزاروں پہ علی علی کے ناموں پہ ناچنے والے، کودنے والے، دھمالے ڈالنے والے، یہ علی کو مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے یہ علی کو نہیں مانتے. ہم کیوں کسی کو کہیں کہ تو علی کو نہیں مانتا؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم علی کو مانتے ہو، لیکن خدارا علی کو مانو نہیں، علی پر ایمان لاؤ. ہاں کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. بے شک جس طرح اللہ کی توحید پہ ایمان لایا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لایا جاتا ہے، ویسے ہی آپ اگر علی والے ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ علی کی ولایت پر بھی ایمان لائیں. نعرہ ولایت علی علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. جی قبلہ جی. کیونکہ علی کی ولایت اللہ اور اللہ کے رسول کے بالکل ساتھ ہے. قرآن میں جہاں اللہ کی ولایت کا تذکرہ ہوا ہے، قرآن میں جہاں رسول اللہ کی ولایت کا تذکرہ ہوا ہے، وہیں پر ہی تو علی کی ولایت کا تذکرہ ہوا ہے. دیکھیں سورہ المائدہ کی 55 نمبر آیت اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا ارشاد ربانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ. بے شک تحقیق اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. انما کلمہ حضر ہے، یعنی لفظ انما نے حصار باندھ دیا ہے. اس آیت کے اندر جن کی ولایت کا تذکرہ ہے ان کے علاوہ باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا اور اندر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. کلمہ حضر ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک تحقیق جان لو کہ اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور وہ ایمان والے الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور تب زکات دیتے ہیں جب وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جہاں اللہ کی ولایت کا تذکرہ آیا ہے وہیں پر رسول اللہ کی ولایت کا تذکرہ آیا ہے. اور مومنوں کا تیسرا ولی اس آیت کے مطابق وہ ہے جس نے حالت نماز میں رکوع کے دوران زکات ادا کی. اور وہ کائنات میں جتنے بھی صاحبان کلام افراد ہیں جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، اور بالخصوص جو ائمہ اطہار رحمہ السلام کی زبان اقدس سے اس آیت کی تفسیر نکلی ہے، اور اہل سنت کے جلیلۃ القدر علماء کرام نے بھی اس آیت کے ذیل میں یہی لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر بلا شرکت غیر، اس آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت کے بعد جس کی ولایت کا تذکرہ ہے وہ کوئی اور نہیں، حالت رکوع میں سائل کو زکات دینے کے بعد یہ آیت علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی. اس آیت کا مصداق کوئی اور نہیں، حضرت علی علیہ السلام. بے شک بے شک قبلہ. اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ اپنے رسول کی ولایت کا ذکر کیا، اور رسول کی ولایت کے ساتھ علی کی ولایت کا تذکرہ.
تو کیا اس لیے تذکرہ کیا کہ علی علی کرو بس؟ کیا ولی کا معنی یہ کہ علی کے نام پہ خوش ہو جاؤ تو مال ڈال لو بس، چوتھا یار مان لو، چوتھا خلیفہ مان لو، نعرہ حیدری لگا لو بس، وہ بھی نہیں لگانا تو کہو بس ہم علی کو مانتے ہیں؟ اس لیے علی کی ولایت کا تذکرہ کیا۔ اور ولایت سے مراد کیا ہے؟ ترجمہ کرنے والوں نے ہمیشہ ترجمہ کم کیا ہے، اپنے مسلک اور اپنے مذہب کی ترجمانی زیادہ کی۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے ترجمے کرنے والے ہیں یہ ترجمے کم ہیں، فرقوں کی ترجمانی زیادہ ہے۔ ولی کا میں نے دوست کر دیا کہ اللہ تمہارا دوست ہے، رسول تمہارا، اوقات ہے تمہاری کہ تم رسول کو اپنا دوست کہتے؟ دوستی ہمیشہ اپنے جیسے کے ساتھ ہوتی۔ کیا تم اس چیز کو بھول گئے ہو کہ لوگوں نے ولی کا معنی دوست کر کے پھر اس کے اوپر دیکھ لیا کہ اب ہم نے ولی کا معنی دوست کر لیا ہے، تو اس کو نبھانے کے لیے لوگوں نے پھر کہہ دیا اللہ بھی دوست ہے۔ اچھا جی، رسول اللہ بھی دوست ہے، ولی کہتے ہی دوست کو ہے، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، واہ سبحان اللہ۔ پھر جی ولی کون ہے؟ جی ولی یہ درباروں والے سارے ولی ہیں۔ اچھا جی، یہ کیا دھوکہ دیا ہوا ہے لوگوں کو ان مولویوں نے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ او بھائی، جس طرح لفظ امام کا غلط استعمال کیا گیا کہ ہر نماز پڑھانے والے کو امام کہہ دیا، اسی طرح جس قبر پہ چبوترا بنا دیا گیا، مزار بنا دیا گیا، اس کے اوپر تختی لکھ دی گئی ولی کامل، ہو سکتا ہے مرنے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ میں ولایت کے سہدے پہ برسرے اقتدار ہوں، جو قبر کے اندر ہو اسے بھی نہ پتا ہو۔ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ لفظ ولی کا اتنا غلط استعمال کیا گیا کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر ذہنی مریض جنہیں گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، جو سڑکوں پہ ذہنی امراض میں مبتلا ہو کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، لوگوں نے ان کو دیکھ کے کہہ دیا واہ واہ سبحان اللہ، اللہ کا ولی ہے۔ بلکہ پاکستان جیسا تو جاہل ملک شاید ہی دنیا میں کوئی اور ملک ہو، جہالت جتنی جہالت پاکستان میں ہے شاید کسی دنیا کی کسی اور ملک میں ہو۔ میرے خیال سے پہلا نمبر پاکستان کا ہی آتا ہے کہ جہاں ذہنی مریض کو دیکھا جاتا ہے تو یا اسے اللہ کا ولی قرار دے دیتے ہیں یا کہتے ہیں آئی ایس آئی کا بندہ، مار خور سمجھتے ہیں اسے، ڈوب کے مر جائیں جہالت پھیلانے والے اور ایسی جاہل باتوں پہ عمل کرنے والے اور ایسی جاہل باتوں کو حقیقت سمجھنے والے۔ یعنی جو ذہنی مریض ہے، جس نے شلوار نہیں پہنی ہوئی، جس کا منہ نہیں دھلا ہوا، زندگی میں کبھی نہایا نہیں، ٹھیک ہے، برا حال ہے اس کا، اس ذہنی مریض کو پاکستانی یا تو کہیں گے بڑا پہنچیا ہے بابا، اللہ کا ولی ہے، تو یا پھر کہہ دیں گے مارخور ہے، آئی ایس آئی کا بندہ ہے۔ یہ جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ہمارے لاہور شہر سے جب باہر نکلتے ہیں تو راوی کا پل کراس کرتے ہیں شدرے کی طرف، وہاں ایک بندہ بھیک مانگتا تھا، میرے پاس پروف موجود ہے، بلکہ آپ نیٹ پہ جا کے یہ باتیں لکھیں تو آپ کو خود نکل آئیں گی۔ وہ سڑک پہ ایک بھیک مانگنے والا، وہ بیچارہ کسی حادثے میں اس کا چہرہ جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا، ٹوٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی اس کے چہرے کی، اور بڑا ہوکناک قسم کا چہرہ تھا اس بندے کا، اور وہ بھیک مانگا کرتا تھا سڑک کنارے بیٹھ کے، اور لوگ اسے بھیک دیا کرتے تھے۔ یہ 10 سال کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 8 سے 10 سال ہوئے۔ وہ مر گیا تو اس کا مزار بنایا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ولی کامل۔
لفظ ولی کا اتنا غلط استعمال کیا گیا کہ ہر دربار والے کو کہہ دیا جی صاحب ولایت ہے جی، یہ ولی اللہ ہے جی، یہ ولی ہے جی ولی۔ پاکستان کے اندر شوق کے بعض لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ جن جاہلوں کو شوق نواز میں اور فقراء میں فرق کی سمجھ نہ ہو، انہیں کیا پتا علی کی ولایت کسے کہتے ہیں۔ بے شک قبلہ، بے شک۔ اب یہ پاکستان میں نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے، شوق والی سرکار، آنکھوں سے زنجیری نکالنا، منہ سے کیل نکالنا، کیا ہے جی ولی ہے جی ولی ہے۔ وہ حرام زادہ، وہ بغیرت ہے، دشمن علی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ولی ہے۔ اس کا باپ ملعون تھا، ریٹائر فوجی، آگے سے اس کا بیٹا جو حق خطیب، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، اور بندے اس کے دربار پہ جاتے ہیں، بندے بازار پہ جاتے ہیں، بندے اس کے آستانے پہ جاتے ہیں، اور وہ ایک قرار الحسن صاحب ہیں، انہوں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اور سید اقرار الحسن نے جب اس کے خلاف ویڈیوز بنائی اور اس سے چیلنج کیا تو وہ آگے سے چھپ گیا، کس کے پیچھے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اس نعرے کے پیچھے۔ اور ظلم دیکھیے کہ اسے خود تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے ترجمہ ہی نہیں آتا، اسے قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی، اسے نماز نہیں آتی۔ اقرار الحسن نے بتایا یہ میڈیا کے اوپر، اور کروڑوں کی جائیداد بنا لی، لوگ اسے پیر صاحب، حضرت صاحب، مرشد پاک، ولی کامل۔ جہالت کی انتہا ہے پاکستان کے اندر، انہیں کیا پتا علی ولی اللہ کیا ہے۔ پچھلے دنوں وہ مر گیا مردود مولوی سعید احمد اسد فیصل آباد کا، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ وہ یہ باتیں پاکستان میں کیا کرتا تھا کہ یہ جو شیعہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ شیعہ 3 ٹائم گالیاں نکالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو کہتے ہیں اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ، یہ جو کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، یہ جو خلیفہ بلا فصل کے اعلان کرتے ہیں اذان میں، یہ 3 ٹائم گالیاں دیتے ہیں۔ جہالت کی انتہا دیکھیں ان لوگوں کی، جنہیں عربی کے اندر لکھا ہوا حلوہ قرآن نظر آتا ہو، انہیں کیا پتا کہ اشہد ان علی ولی اللہ کیا ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت دے، نعرہ ولایت علی ولی اللہ۔ یہ مانگنے والے بھکاری کو، ذہنی مریض کو، شعبدہ باز کو اللہ کا ولی کہنے والے جاہل سنیوں، میں تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، کیسے تم رسول اللہ کے جاہل امتی ہو۔ ہر قبر جس پہ ڈھول بج رہے ہیں، جہاں پہ 3 ٹائم کا لنگر مل رہا ہے، جہاں پہ چراغاں ہو رہا ہے، جی اللہ دا ولی دی قبر ہے، اللہ دا ولی دی قبر۔ او بھائی یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ اللہ کے ولی ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ ولایت کوئی ایسے ڈھونگ کے ساتھ ملتی ہے جیسے یہ پاکستان کے اندر پیر ہیں جتنے ڈھونگی ہیں سارے۔ اللہ نے ولی کی شان یہ بیان کی ہے کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے۔ دیکھیں اللہ نے کائنات کے اندر ہدایت کے مختلف عہدے رکھے ہیں، مختلف منصب رکھے ہیں۔ اس کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک منصب ہدایت کو نبوت کا نام دیا، اس کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک منصب کو رسالت کا نام دیا، اس کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک منصب کو خلافت کا نام دیا، اس کائنات کی ہدایت کے لیے جو منصب اللہ نے بنائے ہیں ان منصبوں میں سے ایک منصب کو امامت کا نام دیا، اس کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جو منصب بنائے ہیں ان منصبوں میں سے ایک منصب کو ولایت کا نام دیا۔
لیکن اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، خلیفہ نہیں کہا، امام نہیں کہا، لیکن ولایت وہ منصب ہے کہ جب لفظ ولایت کی بات آئی تو اللہ نے کہا میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے۔ نعرہ حیدری علی مولا، علی مولا۔ اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، خلیفہ نہیں کہا، امام نہیں کہا، لیکن کہا میں ولی ہوں، کیونکہ ولایت کا تعلق یاد رکھنا منصب ہدایت کے ساتھ ہے، اور جو ولایت ہے وہ سرپرستی ہے، نگرانی ہے، حکومت ہے۔ لوگوں نے آج تک سمجھا ہی نہیں کہ ولایت کہتے کسے ہیں۔ ولایت اور ہے، ولایت اور ہے۔ ولایت حکمرانی کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مومن وہ ہے کہ جس کا حکمران، جس کا حاکم، جس کا والی، جس کا سرپرست، جس کا مالک و مولا یا اللہ ہے یا رسول ہے یا علی۔ بے شک قبلہ، بے شک۔ آپ نے ولایت کو یہ سمجھا ہے کہ ولایت جی داڑھی چنگی ہو، جی پگ وڈی ہو، او ولی ہوں گا، جتنا بندے چوکھے ہو اللہ کرنو ولی ہوں گا۔ اور یہ سب چائنا کی فوٹو کاپیاں ہیں۔ یہ جتنے درباروں والے پھر رہے ہیں، یہ جتنے بنے پھرتے ہیں جیلی، جو سلاسہ کو بھی مانتے ہیں اور سقیفے پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور علی اور اہل بیت کو چھوڑ کے ابو حنیفہ اور شافعی و مالکی و حنبلی کی بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، لعنت بے شمار، اور سقیفہ کو ماننے والے اور دشمنان علی کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ولایت کے ساتھ۔ یہ سب ڈھونگی ہیں اور چائنا کے سارے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ علی کا ماننے والا کبھی بھی علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کا ولی نہیں مان سکتا۔ سن لو، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا یہ اعلان ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی ولی اللہ کہلانے کا حق رکھتا ہے، کائنات کے اندر کوئی اولیاء اللہ کہلانے کا حق رکھتا ہے، تو وہ کائنات میں فقط اور فقط محمد و آل محمد ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک قبلہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا، یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی۔ آپ کو اس کے اوپر توجہ کرنی پڑے گی ناظرین و سامعین۔ یہ سب ڈھونگی ہیں، سب کاروباری ہیں۔ 2 نمبر فلاں دربار بہت بڑا ہے، تاتا گنج بخش بہت بڑا دربار ہے جی، میاں میر بہت بڑا دربار ہے جی، مادو لال حسین جی، سلطان باؤ جی۔ او اللہ کے بندو، یہ ولی نہیں ہے، یہ فقراء ہے، فقراء۔ ولی میں اور فقیر میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر مزارات نظر آتے ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ فقراء ہیں، علی کے در کے فقیر ہیں۔ بے شک قبلہ، بے شک، ماشاءاللہ۔ انہیں اولیاء اللہ نہ کہا کرو۔ اولیاء اللہ کائنات کے اندر فقط محمد و آل محمد ہے، جو ولایت کے منصب پہ فائز۔ بے شک۔ یہ حقیقت وہ ہے جو کہ بندے ڈر کے بارے بیان نہیں کرتے۔ یہ سلطان باؤ، داتا صاحب، یہ جتنے بھی ہیں، حضرت سخی شہباز کلندر، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اولیاء اللہ، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کہا کہ ہمیں اولیاء اللہ کہو۔ کوئی ایک بندہ ثابت کرے کہ کسی بھی سید معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے کہا ہو کہ مجھے اللہ کا ولی کہو یا میں ولی اللہ ہوں، کسی نے دعویٰ کیا ہو؟ کسی فقیر کا یہ دعویٰ سامنے نظر نہیں آتا کہ کسی نے کہا ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ یہ جن کے مزارات پہ دنیا آج بھی لنگر کھا کے جا رہی ہے، اور جن کے دروں پہ، جن کے مزارات پہ، جن کے درباروں پہ آج بھی علم عباس لہرا رہا ہے، اور آج بھی وہاں پہ علی علی کی صدا بلند ہو رہی ہے، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ فقیر آل محمد۔ آہا، کیا بات ہے، بے شک قبلہ، بے شک۔ یہ آل محمد کے در کے فقراء ہیں، فقراء۔
ان کو اہل بیت کے در سے فخر ملا ہے، اور فخر الفقر فخری، رسول خدا کا فرمان ہے کہ فخر مجھ محمد کے لیے فخر ہے، جس پہ نبی نے فخر کیا۔ یہ غلامی اہل بیت کا اجر ہے کہ یہ منصب فخر میں فائز ہو گئے، اور علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا پرچار، اور بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرچار اور دشمن زہرا سے برات کا اظہار ان فقراء کو اس منزل پر لے گیا کہ یہ جو کہتے تھے اللہ عطا کر دے۔ بی بی کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار۔ یہ فقراء کے دربار ہیں جن کے درباروں پہ حضرت عباس کا، چاہے وہ حضرت شاہ جیونا ہو، چاہے شہباز قلندر ہو، چاہے معین الدین چشتی اجمیری ہو، یہ ناٹ صوفی، یہ صوفی نہیں تھے۔ اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ صوفیہ ایک علیحدہ ہے، وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے۔ صوفیاء کا شمار دشمنان اہل بیت میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے گفتگو انشاءاللہ میں کہوں گا کہ صوفی کیا ڈرامہ، اسلام کے اندر ایک ڈرامہ رچایا گیا صوفیاء کا، خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اسلام کی شکل ہی تبدیل کر دی۔ یہ جو بڑے بڑے صوفی ہیں اور یہ جو جیلی ولی بنے پھرتے ہیں، یاد رکھنا ولایت مطلقہ پہ فائز علی علیہ السلام ہے، اور ولایت پر فائز علی اور علی کے 11 بیٹے ہیں، اور اولیاء اللہ انہیں کہا جائے گا جو محمد و آل محمد ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، یا اولیاء اللہ انہیں کہا جائے گا کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ وفا کی۔ سلمان محمدی اولیاء اللہ ہے، ابو ذر اولیاء اللہ ہے، یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ہے اللہ کے ولی۔ یہ بر صغیر میں یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے، ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو، خدا کی قسم دل خون کی اثر ہوتا ہے کہ جہالت کی انتہا ہے۔ پاکستان میں تو ایسے ڈھونگی پیر ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کسی کی قبر میں بھی آپ جا کے چادر چڑھا کے ہر جمعرات ایک دیگ پکا کے 2 ڈھول والے وہاں پہ کھڑے کر کے ڈھول بجائیں، 1 مہینے بعد آپ دربار کی تعمیر شروع کریں، اگلے 6 مہینوں بعد بہترین بازار اور کاروبار شروع، کمائی کا ذریعہ۔ ان لوگوں نے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا، لفظ ولی کا اتنا غلط استعمال کیا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ ہر بندے کو، ہر نانگے کو، ہر دھمالی کو، ہر ذہنی مریض کو، ہر شوبے باز کنجر پیر کو، حرام زادوں کو انہوں نے ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ کہنا شروع کر دیا، تاکہ لوگوں کے سامنے سے اصل ولایت علی چھپ جائے۔ انہیں کیا پتا کہ ولایت کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ علی کی ولایت ہے۔ یہ 2 نمبر شوبے باز پیروں کو ولی کہہ کے تم سمجھتے ہو کہ علی کی ولایت چھپ جائے گی۔ علی کی ولایت بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ظلم و ستم سے نہیں چھپ سکی۔ تمہارے 2 نمبر ڈھونکی اور 2 نمبر بغیرت قسم کے یہ پیر، یہ گدی نشین، اور بالخصوص پاکستان کے اندر یہ جو حرام زادے درباروں کی کمائیاں کھانے والے بغیرت لوگ، جنہوں نے درباروں سے علم ہٹا دیے، جن کے درباروں پہ صرف اور صرف اپنے فرقوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، بالخصوص یہ جو پاکستان کے اندر ہے، ہندوستان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے شوبے باز بابے کو پیر کہہ کے علی کی ولایت چھپا لو گے؟ علی کی ولایت نہیں چھپنی، علی کی ولایت نہ کوئی چھپا سکتا ہے نہ چھپ سکتی ہے۔ یاد رکھنا، کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو اتنی دیر تک نبوت نہیں دی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ نبی معرفت رکھتے ہیں علی کی ولایت، فرشتے معرفت رکھتے ہیں علی کی ولایت، ایمان والے معرفت رکھتے ہیں علی کی ولایت کی۔ اگر آپ کو معرفت نہیں ہے تو آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ آپ علی کو مانتے ہیں، یہی تو دکھ ہے کہ آپ علی پہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر آپ علی پر ایمان لاتے ہوتے
تو آپ کا وضو ایسے ہوتا جیسے علی نے فرمایا. اگر آپ علی پہ ایمان لاتے ہوتے تو پھر آپ مسجدوں میں نماز ویسے پڑھتے جیسے علی علیہ السلام نے فرمائی ہے. اگر آپ علی پہ ایمان لاتے ہوتے تو پھر آپ عمر کی بتائی ہوئی تراویحیں نہ پڑھتے. اگر آپ علی پر ایمان لائے ہوتے تو پھر آپ ظالموں کو رضی اللہ نہ کہتے، مظلوم کے ساتھ کھڑے. جی قبلہ جی، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. یہی تو دکھ ہے اللہ کی عزت کی قسم، یہی دکھ ہے کہ یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے علی علیہ السلام کو ان کی ساری زندگی کے اندر بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ظلم و ستم کا سلسلہ رکا نہیں، یہ جاری ہے اور آج تک جاری ہے، اب بھی جاری ہے. اب اس لیے جاری ہے کہ جنہوں نے علی کا حق کھایا، جنہوں نے علی کا حق غصب کیا، جنہوں نے علی پہ ظلم و ستم کیا، بندے آج ان کا دفاع کرتے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے دفاع کرتے ہیں. خدا کی لعنت ہو تمہارے اوپر. کہیں معاویہ کا دفاع ہو رہا ہے، کہیں یزید کا دفاع ہو رہا ہے. لعنت بے شمار. کیا تماشا ہے رسول کا نام اسلام کے نام پہ پلنے والوں. اگر علی نہ ہوتے تو میں دیکھتا تمہارا اسلام پھیلتا کیسے. یہ اسلام پھیلا ہی علی کی وجہ سے، آج اس کی بقا ہی علی اور اولاد علی کی وجہ سے. آپ کیسے مسلمان ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ان کا قاتل کون ہے. اور اوپر سے آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم قوالی بھی سنتے ہیں. چلے آپ وہابی قوالی نہیں سنتے، لیکن ان کا دعویٰ یہ تو ہے ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں. اچھا بھئی آپ علی کو مانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کائنات کی اتنی عظیم شخصیت کا قتل ہوا، اور قتل جنگل میں نہیں ہوا. سیدزادہ مجھے توجہ چاہیے، قتل شہر میں ہوا، اور صرف شہر میں نہیں ہوا، رمضان کے مہینے میں ہوا. اور رمضان کے مہینے میں کسی بازار میں نہیں، مسجد میں ہوا. اور مسجد بھی مسجد کوفہ جو اس وقت کی اسلامی حکومت کی دارالحکومت کا مرکز تھی، اس مسجد میں قتل ہوا. لیکن مسلمانوں سے پوچھو، ہاں بھئی کون ہے قاتل مولا علی کا؟ کہیں عبد الرحمن ابن ملجم. بھائی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، یہ کرائے کا قاتل ہے. اصل قاتل کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے مولویوں نے ایسی کہانیاں گڑھی ہیں. اور بلکہ میں یہاں پہ یہ کہتے ہوئے مجھے یہی الفاظ کہنے چاہیے کہ یہ سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بنو امیہ کے نمک خار کتے ہمیں یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی وہ تو ایک شیعہ تھا جس نے علی کو قتل کیا. اچھا جی کون شیعہ؟ وہ عبد الرحمن، وہ تو علی کا شیعہ تھا. یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ آپ کو 1-2 دنوں میں پوسٹر بھی نظر آئیں گی، یہ ناسپی ان دنوں میں یہ پوسٹر کرتے ہیں. بھائی یاد رکھو، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی قبیلہ مراد سے جس کا تعلق تھا، اور یہ کوفے کے اندر آیا اور علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا. مولا متقیان نے اسے دیکھا تو مولا نے بلایا، پاس ادھر آؤ، یہ پاس آئے. مولا فرمایا تو کیا نام ہے تمہارا؟ کہتا ہے جی میرا نام عبد الرحمن. مولا فرمایا تو ابن ملجم کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے جی. مولا نے فرمایا تو مرادی قبیلے سے ہے؟ کہتا ہے جی. قدموں میں گر گیا، یا علی آپ کو ان باتوں میں کیسے پتا؟ فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا قاتل. علی کہتے ہی اسے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ تو میرا قاتل ہے.
اس نے تلوار مولا علی علیہ السلام کے قدموں پر دیا ہے، اگر میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ مجھے ابھی میرا سار تن سے جدا کر دیں۔ مولا متقیان نے فرمایا میں علی ہوں، جو جرم تو نے کیا نہیں اس کی سزا تجھے کیوں؟ یہاں تک کہ اس نے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مولا کے شان میں اشعار پڑھے، اس نے مولا کو سلام کیا، اشعاری شاعری کے اندر اس نے سلام کیا مولا، روایات میں ملتا ہے۔ یہ 1 مہینہ رہا۔ اب جو مسلمانوں کی ان بے حیا مسلمانوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ خوارج سے تھا، اچھا جی، پھر مکے کے اندر اکٹھے ہوئے، یہ 3 افراد تھے، تینوں نے خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ قسم کھائی۔ ایک نے کہا میں عمر بن عاص کو مصر میں جا کے قتل کروں گا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، کہانی آگے سنتے جائیں نا، اچھا آگے سنائیں جی۔ ایک نے کہا میں شام جا کے باغیوں کو ماروں گا، اچھا جی۔ تیسرے نے کہا عبدالرحمن بن ملجم نے کہا جی میں جا کے کوفے میں علی کو قتل کروں گا۔ واہ، تاریخ کے مورخ نے یہ کہانی لکھی اور راویوں نے بیان کی، اور یہ شیعہ کتابوں میں بھی آ گئی اور سنی کتابوں میں بھی آ گئی، لیکن اپنی عقل بھی تو تھوڑی سی استعمال کیجئے۔ بندے 3 تھے، اکیلے علی قتل کیوں ہوئے؟ پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آگے سے کہا گیا جی اس نے مصر میں جا کے ایک نے حملہ کیا عمر بن عاص کے اوپر، اچھا، اس نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا تو تلوار جو ہے وہ پھسل گئی، اس سے زخم نہیں لگا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا راوی بولا نہیں عمر بن عاص نے ریشمی لباس نہیں پہنا ہوا تھا، تلوار ماری تھی اس کو لیکن وہ حملہ خطا گیا، اچھا، وہ عمر بن عاص خدا کی لعنت اس کے اوپر، اس کو بچانے کے لیے بندہ آ گیا کہ ریشم کو مرد پہ ویسے ہی حرام ہے، اب روایت کمزور ہو جائے گی نا، جھوٹ پکڑا جائے گا، جھوٹ کے پاؤں دھوتے نہیں، اچھا جی۔ ایک نے اور کہا نہیں جی نہ تلوار ریشم پہنا تھا نہ تلوار کا وار بس ہوا تھا، وہ اس دن بیمار تھا، وہ نماز پڑھانے نہیں آیا، ٹھیک ہے، اچھا تو یہ تمہارا باپ ماویہ ملعون کیسے بچ گیا؟ جی وہ بھی نماز پڑھانے نہیں آئے۔ بھائی بندے 3 خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے قسم اٹھا رہے ہیں، ایک کہتا میں نے عمر بن عاص کو ماروں گا، ایک ہی وقت میں حملہ ہوگا، انہوں نے آپس میں وعدہ کیا بقول راوی کی، ایک ہی وقت کے اندر اب معاویہ کو ماروں گا، ایک نے کہا میں علی کو قتل کروں گا، تینوں اپنے میں ٹارگٹ میں پہنچ گئے، لیکن وارے راوی تیری چلاکی، معاویہ بھی بچ گیا، عمر بن عاص بھی بچ گیا، اور علی علیہ السلام کو ضرب لگ گئی۔ یہ صرف اور صرف یزید کے بعد معاویہ کو بچانے کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، لعنت بے شمار، یہ اس کو باقاعدہ طور پر علی علیہ السلام کے قتل کی سازش شام میں رچی گئی، اور یہ باقاعدہ طور پر 1 مہینہ کوفے کے اندر اشعث بن قیس کندی کے گھر رہا۔ اشعث بن قیس کے اوپر میری ویڈیو میرے چینل پہ آئے گی، یہ پہلے خلیفے کا بہنوئی ہے، اور اس کے گھر میں عبد الرحمن ابن ملجم تقریباً 1 مہینہ پناہ لی، اس نے اس کو زہر فراہم کیا گیا، قطامہ سے ملاقات کروائی گئی، قطامہ نے حق مہر علی کا قتل قرار دیا، اور پھر یہ ملعون 1 مہینہ اشعث بن قیس کندی کے گھر میں تلوار کو زہر میں بجھاتا رہا اور تلوار کے اوپر زہر لگاتا رہا کہ جس سے میں نے علی کو قتل کرنا۔ یہ اشعث بن قیس جو تھا یہ معاویہ کے ساتھ مل گیا تھا، پہلے یہ حضرت علی کے ساتھ تھا، پھر جب حضرت علی نے اس سے یمن کی سرداری اور یمن کی سپہ سالاری لشکر کی حصے لی تو یہ معاویہ سے جا کے مل گیا، اور مولا علی علیہ السلام جب کوفے میں تھے تو جو بندے یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم شیعہ تھا اور مولا علی کا صحابی تھا، تو دیکھیں اس نے قتل کیا ہے، شیعوں نے قتل کیا حضرت علی کو۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنا مطالعہ وسیع کریں،
کوفے کے اندر مولا علی علیہ السلام کی بیعت میں صرف شیعہ ہی نہیں تھے، کوفے کے اندر مولا علی کی بیعت میں وہ بھی تھے جو تراویح پڑھتے تھے، کوفے کے اندر مولا علی کی بیعت میں وہ بھی تھے جو پہلے عثمان ابن عفان کے ساتھ تھے، کوفے کے اندر علی علیہ السلام کی بیعت کے اندر 5 مختلف قبیلے اور قوموں کے افراد تھے، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ علی کا چاہے قصیدہ پڑھے چاہے علی کے پیچھے نماز پڑھے، یہ بات تو پتہ چل گئے کہ علی علیہ السلام کی جس کو معرفت نہیں ہوگی وہ کبھی بھی علی علی کرتا بھی ہو تو وہ معاویہ کے لشکر میں جا سکتا۔ بے شک قبلہ، ماشاءاللہ۔ اگر علی کی معرفت نہیں ہوگی تو وہ علی علی بھی کرتا رہے تو وہ کبھی معاویہ کے لشکر میں بھی جا سکتا۔ خدا کی لعنت ہو عبد الرحمن ابن ملجم، لعنت بے شمار۔ یہ وہ ملعون ہے کہ جس کو پناہ اشعث بن قیس نے دی اور قطامہ نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا۔ قطامہ کا باپ اور اس کے بھائی جنگ نہروان کے اندر علی کی تلوار سے قتل ہوئے تھے، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن اگلا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے نا معاویہ کو بچانے کے لیے، وہ ان کا باپ معاویہ نہیں بچتا، وہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہر قتل کے پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ اس قتل کا فائدہ کس کو ہوا۔ جب بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو بندے پوچھتے ہیں کہ اس قتل کا فائدہ کس کو ہوا۔ علی کے قتل کا فائدہ اٹھایا ہے معاویہ ابن سفیان ملعون نے، کیوں؟ اس نے علی کو قتل کروا کے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ڈرا کے دھمکا کے لالچ دے کے پیسے دے کے دھونس جبر کے ساتھ، جو پیسوں والا تھا اسے پیسے دیے، کسی کو ڈرایا کسی کو دھمکایا، اس نے امام حسن علیہ السلام کے لشکر کو دھکیل دیا، اس نے پیسے کو پانی کی طرح بہا کے امام حسن کو اکیلا کر دیا۔ اکیلا کرنے کے بعد اس معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے صلح کا اعلان کیا، پھر امام حسن نے صلح کر کے اس کو حکومت دے دی اور کہا تمہارا علاج یہی ہے۔ جب اس کو حکومت مل گئی تو معاویہ نے قتل امیر المومنین علیہ السلام کا فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد اس نے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا اور قتل حسین کروایا۔ یہ سب سازش کے پیچھے معاویہ تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کرائے کا قاتل ہے، اصل قاتل سفیان کا بیٹا ہندا کا بیٹا معاویہ ملعون۔ بے شک لعنت بے شمار معاویہ حرامزادہ، اصل قاتل مولا علی کا جو ہے وہ معاویہ ملعون۔ خدا کی اس کے اوپر لعنت ہو جس نے امن کے مہینے میں علی کی بیٹیوں کو کوفے میں رلایا۔ رمضان امن کا مہینہ اور اس ماہ امن کے اندر علی کی بیٹیاں اکیلی ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا قتل کوئی معمولی بات نہیں، نفس اللہ کا قتل ہے، عین اللہ کا قتل ہے، ید اللہ کا قتل ہے، مسیح رسول اللہ کا قتل ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا روایات بتاتی ہیں کہ 40 ہجری کا جب رمضان آیا تو علی علیہ السلام نے اس رمضان کی آمد کے بعد گاہے بگاہے امام حسن علیہ السلام سے اور حضرت سید الشہداء سے پوچھنا شروع کیا، آج کتنے روزے گزر گئے، آج رمضان کی کیا تاریخ؟ علی جانتے تھے لیکن اپنی شہادت کا اشارہ دے رہے تھے سب۔ اس ماہ سیام کے اندر لوگوں نے مسجد کوفہ میں 40 ہجری کے رمضان میں عجیب منظر دیکھا کہ علی منبر کوفہ پہ جلوہ گر ہے اور علی اچانک خطبہ پھرتے ہوئے رو پڑے، اور جب علی روئے تو علی کے محب بھی روئے۔ مسجد کوفہ 40 ہجری ماہ رمضان، علی اپنے خطبوں میں ارشاد فرماتے
میرے بعض یتیموں کا خیال رکھنا، میرے بعض مساکین کو جھڑکنا نہ۔ ایک منظر تو ایسا آیا، خطبہ دیتے ہوئے علی علیہ السلام نے ممبر چھوڑا اور نیچے اتر کر حسین ابن علی کی ریش مبارک کو، داڑھی مبارک کو چومنا شروع کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سید الشہداء اور دیگر اصحاب امیر المومنین یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے، اور جب ریش مبارک کو چوما تو امیر المومنین سے سید الشہداء نے عرض کی، بابا جان آپ میری داڑھی مبارک کیوں چوم رہے ہیں؟ تو اس وقت علی علیہ السلام نے رو کے کہا، حسین میں تیرے بابا، تیرے نانا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر رہا ہوں، کیونکہ اسی طرح میں صف میں موجود تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر کے میری ریش کو چوما اور چوم کے فرمایا تھا، علی تیری داڑھی خون سے حساب کی جائے، علی تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے۔ سید الشہداء نے فرمایا، عزاداران رسول کربلا، بابا میری داڑھی آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا، حسین میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہوگی، حسین تو وہ مظلوم ہے، تیری داڑھی کہیں اثر کا خون ہوگا، کہیں قاسم کا خون ہوگا، کہیں محمد کا۔ عزادارو یہ اشارے تھے جو علی علیہ السلام ایک دفعہ اصحاب امیر المومنین نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں علی بابا سے بلند کریا کر رہے ہیں، بابا سے بلند۔ اصحاب قریب تشریف لائے، یا علی خیریت ہے، آپ اتنی بابا سے بلند کیوں ہو؟ مولا متقیان نے فرمایا، میں تمہیں کیا بتاؤں، معاویہ کے لشکر نے عراق کے ایک علاقے کے اندر اپنی فوج کے ذریعے معاویہ نے وہاں پہ رہنے والوں پہ ظلم کیا ہے اور اس علاقے کو لوٹا ہے، لیکن وہاں مسلمان نہیں رہتے تھے، وہاں غیر مسلم رہتے تھے، اور مجھے دکھ ہے کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے پاؤں میں پائل تھی، معاویہ کے لشکر نے وہ اتنی زور سے کھینچی، اور میں رو رہا ہوں کہ اس بچی نے اپنے پاؤں سے جب پائل اترتی دیکھی تو اس نے مجھے پکارا، یا علی تیری دشمنی نے ہمیں بھی مار دی۔ عزادارو سوچئے، غیر مسلم کی بیٹی کے پاؤں سے ایک پائل اگر کوئی فوجی کھینچے تو علی کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کیا بیتی ہوگی جب سکینہ کے کانوں سے دور اتارے گی۔ علی علیہ السلام نے خطبے ارشاد فرمائے، حقوق بیان کیے، غیر مسلموں کو کے حقوق بیان کیے، جانداروں کے، غیر جانداروں کے، درختوں تک کے لیے مولا متقیان کے خطبات میں ملتا ہے کہ درخت نہ کاٹو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ وہ علی جس نے زندگی میں کبھی ظلم نہیں کیا تھا، جو عادل امام تھا، اس علی کو بے جرم و بے خطا کوفے میں قتل کر دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 40 ہجری کا رمضان، کوفہ شہر، اور آج 19 رمضان جو مجلس صاحب سماعت کر رہے ہیں، یہ 18 کا دن علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے پاس گزارا، تو وقت افطار تشریف لائے، دسترخوان جناب ام کلثوم نے لگایا، تو دسترخوان پہ دودھ بھی پڑا تھا، نمک بھی پڑا تھا۔ افطار کا وقت آیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے، روایات ملتی ہے، اپنی بیٹی کو یہ فرمایا کہ بیٹی تیرے بابا نے دسترخوان پہ ایک وقت میں 2 چیزوں کو جمع نہیں کیا، ان دونوں میں سے ایک چیز اٹھا لے، یا دودھ اٹھا لو یا نمک اٹھا لو۔ علی کی بیٹی کہتی، بابا آپ روزے رکھ کے ظاہری طور پہ ذوف آ رہا ہے، آپ یہ چیزیں
تناول فرمائے، آج دودھ نوش فرمائے۔ مولا متقیان نے فرمایا نہیں، ایک چیز اٹھا۔ جناب ام کلثوم نمک اٹھانے لگی تو علی علیہ السلام نے فرمایا بی بی ام کلثوم سے، بیٹا نمک رکھ دو، دودھ اٹھا کے رکھ لو، اس لیے کہ کوئی مہمان آئے گا اسے پلانا پڑے۔ بیٹی نے باپ کا حکم مانتے ہوئے دودھ اٹھا کے رکھ لیا۔ وہ میٹھا اور ٹھنڈا دودھ علی نے کسی کے لیے رکھوایا۔ روزہ افطار کیا علی علیہ السلام نے، روزہ افطار۔ یہ جو آپ وقت گزار رہے ہیں، جیسے جیسے وقت ضربت قریب آ رہا ہے، یقیناً آپ کے دل عشق علی میں تڑپ بھی رہے ہیں اور غم علی میں آپ کے دل رو بھی رہے ہیں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، یہ 40 ہجری کا رمضان، یہ رمضان کی رات جو گزر رہی ہے، جو وقت ضربت قریب آ رہا ہے، یہ رات علی نے مصلی پہ گزاری۔ اور جناب فضا روایت کرتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ علی ہر 2 رکعت کے بعد باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے اور دیکھنے لگے تھے وعدے کا وقت قریب آ رہا ہے، وعدے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا آخر کار وقت سحر علی اپنے گھر سے روانہ ہو۔ مت سمجھیے گا کہ علی کی بیٹیوں کو نہیں پتا تھا، مت سمجھیے گا، یہ کبھی اپنے ذہن میں بھی یہ خیال نہ لائیے گا کہ علی کے بیٹوں کو علم نہیں تھا، علی کی بیٹیوں کو علم نہیں تھا۔ علی کی بیٹیاں عالمہ غیر معلمہ ہیں، علی کے بیٹے عالم غیر معلم، سب جانتے تھے آج علی کی آخری کا سوال۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا علی چلنے لگے، بیٹیوں نے اپنے بابا کو رخصت کیا، جیسے مقتل کی طرف علی روانہ ہو رہے تھے۔ عزادارہ علی اپنی ہر بیٹی سے ملے، اپنے بیٹوں کو علی نے فرمایا تو نے کوفے کی فلاں مسجد میں جا کے نماز فجر پڑھا دی، تو نے فلاں جگہ۔ علی علیہ السلام نے سب کی ڈیوٹیاں لگائی، لیکن حضرت عباس سے کہا تو نے گھر اپنی بہنوں کے پاس رہنا۔ علی گھر سے چلے، گھر میں رکھی ہوئی مرغابیاں، ایک روایت میں بطخے ملتا ہے، بطخے والی روایت معتبر ہے، انہوں نے علی کا دامن پکڑ لیا، علی زمین پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد علی نے ان کے چنجوں سے اپنا دامن ہٹایا اور روتے ہوئے اپنی بیٹی ام کلثوم کی طرف دیکھ کے کہا میری بیٹی میرے بعد ان کا خیال رکھنا، اگر تم انہیں کھانا دے سکو تو گھر میں رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ عزادارہ زنجیر در نے علی کو روکنا چاہا، علی نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی آیت تلاوت کر کے اپنے دامن کو زنجیر در سے علیحدہ کیا۔ علی گھر سے چلے، بیٹیاں بال کھول کے بیٹھ گئی۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا علی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، خدا کی لعنت ہو عبد الرحمن ابن ملجم پہ، یہ مثل شیطان الٹا لیٹا ہوا تھا۔ علی علیہ السلام نے آج اس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھایا اور کہا اٹھ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام سر انجام دے۔ یہ اٹھا، علی گلدستہ آسان پہ آئے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا آج 1400 صدیوں کے بعد مسجد کوفہ میں جب وقت ضربت اذان فجر ہوتی ہے تو یقین کریں عزادار دیواروں سے ٹکنے مار کے روتے ہیں۔ جب آج کا عام مؤذن وقت ضربت اذان دیتا ہے تو بندے برداشت نہیں کرتے۔ سوچئے 40 ہجری کو کوفے کی مسجد کے گلدستہ اذان پہ جب علی نے اذان دی ہوگی تو علی کی بیٹیوں نے اذان کیسے سنی ہوگی۔ کوفے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنی دردناک آواز میں آج تک اذان
نہیں سنی. علی نے آزان شروع کی. علی کی آزان بلند ہوتی گئی. کوفے کے در و دیوار میں زلزلہ آنا شروع ہوا. عزاداران مظلوم کربلا حسین ابن علی حسن مجتبیٰ کی شہادت آپ نے سنی ہوگی. بڑی دردناک شہادتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہر شہید کی شہادت علیحدہ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے، علیحدہ درد رکھتی ہے. لیکن عزاداری کے اندر دو اذانیں ایسی ہیں جو علی کی بیٹی کی غربت میں اور علی کی بیٹی کی غم میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. ایک شب عاشور کی علی اکبر کی اذان، ایک علی کی مسجد کوفہ میں 19 رمضان کی اذان. علی نے اذان ختم کی، مصلاح نماز پہ علی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. خدا کی لعنت ہو پر رحمان ابن ملجم، یہ شام سے لائی ہوئی زہر میں بھنی ہوئی تلوار، اور اس نے جیسے ہی علی کے سر پہ تلوار کا وار کیا، علی کا سر مثل قرآن کھل گیا. زلزلہ آیا. جبریل نے ندا دی قد كنت امیر المؤمنین. علی کی آواز آئی مستوب رب الکعبہ. زینب کی صدا آئی، میں یتیم ہو گئی، میرا ماما کوفے میں قتل ہو گیا. اللہ لعنت اللہ